السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خبر، آج ہم جس موضوع پر ڈیپ ڈائیو کرنے جا رہے ہیں وہ مشرق وسطی کی وہ بساط ہے جہاں مطلب جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی اور خطرناک چال چلی جا رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہ چالیں اتنی تیزی سے بدلی جا رہی ہیں۔ ہاں، مطلب خاص طور پر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا، اس نے تو پوری دنیا کے دارالحکومتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ تو چلیں اس ساری صورتحال کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان بظاہر بکھرے ہوئے واقعات کے پیچھے اصل کہانی کیا چل رہی ہے۔ بالکل، اور گفتگو کے آغاز میں ہی یہ بات کلیئر کر دینا بہتر ہے کہ آج ہم جن بھی حقائق، اعداد و شمار یا دعووں پر بات کریں گے، ہمارا مقصد ان کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ ہم یہاں کسی خاص فریق کی وکالت نہیں کر رہے۔ جی ہاں، ہمارا کام سائیڈ لینا نہیں ہے۔ بالکل، ہم صرف جو دعوے اور اطلاعات اس وقت عالمی سطح پر گونج رہے ہیں ہم ان کو سامنے رکھ کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بگر پکچر یا بڑی تصویر بن رہی ہے نا، وہ آخر اشارہ کس طرف کر رہی ہے۔ زبردست۔ تو سیدھا ان دعووں کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے حال ہی میں ایک طرح کا تہلکہ مچا دیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر ایک انتہائی غیر معمولی اور بڑے پیمانے کا حملہ کیا ہے۔ ذرا اس حملے کے اسکیل کا اندازہ لگائیں۔ مطلب ایک رہنما کے گھر پر 7 بڑے میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ 7 ہیوی میزائل کسی ایک عمارت پر گرنا یہ تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور جو جانی نقصان رپورٹ ہو رہا ہے وہ بھی چونکا دینے والا ہے۔ جی، اعداد و شمار واقعی بہت پریشان کن ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کارروائی میں 100 سے زائد افراد مارے گئے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، اور 200 سے 300 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی روایتی اسٹرائک نہیں لگتی، یہ تو ایک مکمل تباہی کا منظر ہے۔ بالکل، 7 بڑے میزائلوں کا ایک ہی ٹارگٹ پر فائر ہونا اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ حملہ آور کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ ہاں، وہ میک شور کر رہے تھے کہ ٹارگٹ بچ نہ پائے۔ 100% وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے۔ لیکن ایک تجزیہ کار کے طور پر میرے ذہن میں جو سب سے بڑا سوال ابھرتا ہے وہ اس حملے کی تباہی سے زیادہ نا اس کی ٹائمنگ اور لوکیشن پر ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایران جس کا انٹیلیجنس اور سیکیورٹی نیٹ ورک پورے خطے میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا، وہ اندرونی طور پر اتنا کمزور کیسے پڑ گیا؟ اگر ہم پچھلے کچھ عرصے کا پیٹرن دیکھیں تو شام میں ان کے اعلیٰ جرنیلوں کو نشانہ بنایا گیا، بیروت میں کاروائیاں ہوئیں، اور پھر تہران کے بالکل وسط میں ان کے مہمان فلسطینی رہنما کو نشانہ بنایا گیا۔ ہاں، اور یہی بات سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ مطلب ایک طرف تو ہم سنتے ہیں کہ ان کا کاؤنٹر انٹیلیجنس سسٹم بہت فول پروف ہے، جی، دعوے تو یہی رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سائنسدانوں سے لے کر جرنیلوں تک سب کے سب رڈار پر ہیں۔ تو کیا یہ محض کوئی تکنیکی خامی ہے یا معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے؟ یہ صرف تکنیکی خامی تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ جب آپ کے گھروں کے اندر آپ کے انتہائی محفوظ سمجھے جانے والے سیف ہاؤسز میں ایسے حملے ہونے لگیں تو ملٹری سائنس اسے ایک بہت بڑے ہیومن انٹیلیجنس فیلئر کے طور پر دیکھتی ہے۔ یعنی اندر کے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ بالکل، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر بہت اعلیٰ سطح پر جاسوسی ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا ہے جو بالکل درست کوآرڈینیٹس اور نقل و حرکت کی معلومات براہ راست دے رہا ہے۔ جب تک گھر کا بھیدی لنکا نہ ڈھائے نا، اتنی پریسیجن کے ساتھ ایسے ہائی پروفائل ٹارگٹس کو مسلسل ہٹ کرنا ناممکن ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس وقت ان کی لیڈرشپ کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا سبب ہوگی۔ یہ تو واقعی ایک مائنڈ بلوئنگ صورتحال ہے کہ آپ کو اپنے ہی سائے سے ڈر لگنے لگے۔ بالکل، جب آپ کو اپنے ہی لوگوں پر شک ہونے لگے تو سسٹم ویسے ہی جام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس قوم کی نفسیات کو دیکھیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایرانی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مجھے اسی حوالے سے 80s کی وہ ایران اور عراق کی 8 سالہ جنگ یاد آتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا کا جھکاؤ ایک طرف تھا، لیکن ایرانیوں نے سرنڈر کا لفظ اپنی ڈکشنری سے ہی نکال لیا تھا۔ وہ اکیلے کھڑے رہے، تنہا لڑتے رہے۔ ان اطلاعات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آج بھی وہی مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے۔ آپ نے بالکل درست تاریخی حوالہ دیا۔ وہ 8 سالہ جنگ ان کی اسٹریٹجک سوچ کا ڈی این اے ہے۔ موجودہ دعووں کے مطابق بے شک ان کی قیادت کو پے در پہ صدمات پہنچے ہیں، اندرونی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور وہ بظاہر تھوڑے بکھرے ہوئے بھی محسوس ہو رہے ہیں، لیکن ان کا جوابی رد عمل انتہائی شدید اور کیلکولیٹڈ ہے۔
اور اس شدید رد عمل کا خمیازہ تو خطے میں موجود عرب ممالک کو بھگتنا پڑ سکتا ہے نا؟ بالکل، کیونکہ اگر ہم جغرافیے پر نظر دوڑائیں تو عرب ممالک میں اس وقت امریکہ کے تقریباً 17 فوجی اڈے موجود ہیں۔ 17 اڈے؟ جی 17، اور ان میں سے 10 سے 12 اڈے تو بالکل خلیج فارس کے اس پار ایران کے عین سامنے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو یہ اڈے سب سے پہلے نشانے پر ہوں گے، کیونکہ اگر امریکہ ان اڈوں سے کوئی بھی کارروائی کرتا ہے تو جوابی کارروائی بھی سیدھی وہیں آئے گی۔ 100%، اور یہی وہ لاجسٹک نائٹ میئر ہے جس سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر ان اڈوں پر حملہ ہوتا ہے تو میزائل ان عرب ممالک کی سرزمین پر گریں گے۔ وہ ممالک جو شاید اس جنگ کا براہ راست حصہ بننا ہی نہیں چاہتے، وہ خود بخود اس تنازع میں کھینچ لیے جائیں گے۔ اور اسی بات کی تصدیق ان حالیہ رپورٹ سے بھی ہوتی ہے جن میں یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ایران نے خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے ایک بڑا سخت موقف اپنایا ہے۔ دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ حالیہ حملوں میں مبینہ طور پر سعودی فضائی حدود اور وہاں موجود اڈے استعمال ہوئے ہیں۔ جی، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اب اگر ایک ملک یہ سمجھتا ہے کہ اس پر حملے کے لیے پڑوسی کی چھت استعمال ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ پڑوسی کو بھی فریقی سمجھے گا۔ بالکل، اور اس غصے کا اظہار صرف بیانات تک محدود نہیں رہا۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق ایران نے مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب اور بحرین پر میزائل داغے ہیں۔ بحرین پر بھی؟ وہ تو بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے۔ ہاں، اب بحرین کی ہی مثال لے لیں۔ ان رپورٹس میں بحرین کے رقبے کو ایک ماچس کی ڈبیا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک اتنی چھوٹی سی ریاست جو چاروں طرف سے سمندر سے گھری ہے، جب وہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان کراس فائر میں آئے گی تو اس کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تنازع اب کسی ایک بارڈر تک محدود نہیں رہا، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اور جب بھی مشرق وسطیٰ میں اس طرح کی آگ بھڑکتی ہے تو نظریں فوراً عالمی طاقتوں کی طرف گھومتی ہیں۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ پہلو سامنے آ رہا ہے جس پر ان دعووں میں خاصی تنقید کی گئی ہے، اور وہ ہے یورپی یونین کا دوہرا معیار۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یورپ انسانی حقوق اور امن کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن ان رپورٹس میں یورپی یونین کے کردار کو کھلی منافقت کہا گیا ہے۔ اور منافقت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ معیشت اور سیاست کا ٹکراؤ بہت واضح ہے۔ فرانس اور جرمنی کی مثال لے لیں۔ ان ممالک کی بڑی کمپنیوں کے ایران کے ساتھ بہت پرانے اور منافع بخش کاروباری معاہدے ہیں۔ یہ وہاں گاڑیاں بناتے ہیں، انڈسٹری لگاتے ہیں، مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی واشنگٹن سے دباؤ آتا ہے، یہ تمام معاشی مفادات سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور یہ ممالک ایران کے خلاف ایک سخت موقف اپنا لیتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر برطانیہ کا ذکر ہے، جس کا خطے میں بظاہر کوئی براہ راست تنازع نہیں چل رہا، لیکن وہ سب سے آگے بڑھ کر امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو مفادات کا کھیل ہے، یہ عالمی سیاست کی حقیقت کو بالکل ننگا کر دیتا ہے۔ اور امریکہ کی بات کریں تو ان اطلاعات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کے پچھلے کئی سالوں کے دعوے کہ وہ ایران کا نظام بدل دیں گے یا انہیں جھکا دیں گے، وہ عملی طور پر ناکام رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہ ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی پہلو بتاتے ہیں۔ وہ ہسٹری والا اینگل نا؟ ہاں بالکل۔ ایرانی قوم کا اپنا موازنہ امریکہ کے ساتھ کرنے کا انداز ہی الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب 5000 سال پرانی ہے، ہم نے بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا ہے، جبکہ امریکہ کی تو کل تاریخی 250 سال ہے۔ وہ امریکہ کو ایک نئے کھلاڑی کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک جذباتی بات نہیں ہے، یہ ان کی اسٹریٹجک سوچ کا حصہ ہے۔ جب آپ خود کو 5000 سالہ تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کی سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ آپ 4 سال کے الیکشن سائیکل کے حساب سے فیصلے نہیں کرتے۔ ہاں، وہ تو لانگ ٹرم سوچتے ہیں۔ بالکل، آپ دہائیوں بلکہ صدیوں کی بنیاد پر سوچتے ہیں، اور یہی نفسیاتی برتری انہیں دباؤ میں ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ لیکن اس پوری بساط پر جو سب سے بڑی گیم چینجر چیز اس وقت ہو رہی ہے، وہ پرانے کھلاڑیوں کا پیچھے ہٹنا اور نئے بلکہ زیادہ خطرناک کھلاڑیوں کا میدان میں آنا ہے۔ میں روس اور چین کی بات کر رہی ہوں۔ اوہ ہاں، شروع میں تو یہ لگ رہا تھا کہ روس اور چین صرف دور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن اب جو دعوے سامنے آ رہے ہیں انہوں نے تو جیسے عالمی جنگ کے الارم بجا دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اب روس اور چین کی باقاعدہ اور عملی شمولیت شروع ہو چکی ہے۔ جی، انوالومنٹ اب بہت ڈائریکٹ ہو گئی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ روس نے ایسی جدید میزائل ٹیکنالوجی فراہم کی ہے جو سیدھا اسرائیل کے اندر تک مار کر سکتی ہے،
اور اس سے بھی بڑی بات جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا وہ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کے حوالے سے ہے۔ وہ واقعی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس عظیم الشان بحری بیڑے پر میزائل داغے گئے اور اسے وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کا پیچھے ہٹنا، یہ تو نیول وارفیئر کی دنیا میں ایک زلزلہ ہے۔ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ڈی کوڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے۔ ایک ایئر کرافٹ کیریئر صرف ایک جہاز نہیں ہوتا، یہ ایک تیرتا ہوا شہر ہوتا ہے، اور کسی بھی سپر پاور کی پاور پروجیکشن یعنی دنیا میں اپنا روب دکھانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ بالکل، اس کی تو موجودگی ہی کافی ہوتی ہے ڈرانے کے لیے۔ جی ہاں، اور جب کوئی ملک اینٹی ایکسس اور ایریا ڈینائل ٹیکنالوجی جس میں چینی بہت مہارت رکھتے ہیں اور ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کر کے ایک کیریئر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ فوجی طاقت کا عالمی توازن شفٹ ہو چکا ہے۔ اب امریکہ صرف اپنے بحری بیڑے کھڑے کر کے کسی ملک کو ڈرا نہیں سکتا، کیونکہ ان بیڑوں کو اب ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ یہ تو واقعی تاریخ کا دھارا موڑنے والی بات ہے، اور اس تنازع کا دائرہ صرف بحری بیڑوں تک محدود نہیں رہا، یہ تو سیدھا اعلیٰ قیادت کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ ان دعووں میں ایک اور انتہائی سنسنی خیز اطلاع اسرائیلی وزیر اعظم کے حوالے سے دی گئی ہے۔ جی، وہ حملے والی بات۔ ہاں، رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جہاں خطاب کر رہے تھے، غالباً کسی عمارت کی 8ویں یا 10ویں منزل پر بالکل اسی جگہ کے قریب ایک میزائل آ کر گرا ہے، اور اس واقعے کے بعد سے یہ سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان اطلاعات میں اس بات پر حیرت اور شدید مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان عرب ممالک کا کردار آخر ہے کیا؟ جو تجزیہ سامنے آیا ہے اس میں ایک بہت ہی تلخ اور چشم کشا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ان عرب ممالک کی بے پناہ دولت کا ذکر ہے، ان کی شاہانہ زندگیاں، سونے کی کرسیاں، کروڑوں کی پرتعیش گاڑیاں، ہیرو جڑی گھڑیاں۔ ہاں، لائف سٹائل تو ان کا بہت لگژری ہے۔ اور دوسری طرف ان کی عسکری صلاحیت کا کھوکھلاپن۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ ممالک جو چند دہائیاں پہلے تک صحرا کی سخت زندگی گزارتے تھے اور اب اچانک تیل کی دولت سے مالا مال ہو گئے ہیں، کیا ان کے اندر واقعی جنگ لڑنے کی وہ صلاحیت موجود ہے جو ایران جیسے ملک میں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایران جغرافیائی طور پر ایک بہت بڑا ملک ہے، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا، پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں سے بھرا ہوا۔ کیا یہ چھوٹی چھوٹی لیکن امیر ریاستیں اس طرح کے وسیع ملک سے ٹکرانے کا سوچ بھی سکتی ہیں؟ اور اسی تناظر میں ایک اور دعویٰ بڑا اہم ہے جو ان ممالک کی خارجہ پالیسی کے بارے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر سعودی ولی عہد اور اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بہت زور ڈالا تھا، انہیں اکسانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایران پر براہ راست حملہ کریں۔ ہاں، لیکن ٹرمپ کا ریاکشن بڑا مختلف تھا۔ بالکل، ٹرمپ نے یہ کہہ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیے کہ ایران کے لوگ خود جانیں اور ان کے معاملات جانیں، یعنی امریکہ نے بھی ان کے کہنے پر ایک کھلی جنگ چھیڑنے سے گریز کیا۔ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ امریکہ کو بھی اندازہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک فل سکیل جنگ کی قیمت کیا ہوگی۔ وہ اپنے اتحادیوں کو ہتھیار دے سکتے ہیں، بیک اپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ خود فرنٹ لائن پر آ کر اپنے فوجیوں کی جانیں اور ٹریلینز ڈالرز جھونکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جب سپر پاورز خود پیچھے ہٹ رہی ہوں تو پھر عالمی اداروں کا کردار سامنے آتا ہے، جو کہ اس وقت سب سے بڑی مایوسی کا سبب ہے۔ اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، ان رپورٹس میں بین الاقوامی اداروں اور خاص طور پر اقوام متحدہ پر جو تنقید کی گئی ہے، اس میں مذاق کا ایک بڑا تلخ پہلو بھی ہے۔ اقوام متحدہ کو ایک ایسا ادارہ بتایا گیا ہے جس پر اربوں ڈالر پھونک دیے گئے ہیں، لیکن اس کی حیثیت اب ایک بہت مہنگے ٹی لاؤنج یا چائے خانے سے زیادہ کچھ نہیں رہی۔ ان کا کام اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ دنیا بھر سے سوٹڈ بوٹڈ سفارتکار آئیں، گول میزوں پر بیٹھیں، چائے کافی پئیں، سخت الفاظ میں مذمتی قراردادیں پڑھیں اور پھر اپنے اپنے ہوٹلوں میں واپس چلے جائیں۔ عملی طور پر کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی بے بسی اس وقت عروج پر ہے۔ جب طاقتور ممالک بین الاقوامی قانونوں کی دھجیاں اڑا رہے ہوں تو ان کے پاس کوئی عملی طاقت، کوئی فورس نہیں ہے جو انہیں روک سکے۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ کا ایک پلیٹ فارم بن کر رہ گیا ہے۔
اور جب عالمی ادارے یوں مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں اور انصاف نہ ملے تو پھر قومیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس ساری گفتگو کا جو کلائمیکس ہے اور جو دعویٰ سب سے زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ ان اطلاعات کے مطابق ایران کے پاس اب مبینہ طور پر 10 ایٹم بم موجود ہیں۔ اور ایٹم بم کا ہونا صرف ایک فوجی صلاحیت نہیں بلکہ ایک الٹیمیٹ ڈیٹرنس ہے، لیکن یہاں معاملہ ڈیٹرنس سے آگے نکل چکا ہے۔ بالکل، اور رپورٹس کے مطابق ان کے غصے کی اصل وجہ یہ بم نہیں ہے بلکہ وہ شدید جذباتی دھچکا ہے جو انہیں اپنے 87 سالہ رہنما کی ٹارگٹ کلنگ سے لگا ہے۔ سوچیں، ایک رہنما جو 80 سال سے اوپر ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ان کے لیے کھلی توہین اور اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ جب کسی قوم کے اتنے سینئر لیڈر کو مارا جائے تو یہ صرف ایک سیاسی نقصان نہیں ہوتا، یہ ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ دعووں کے مطابق ان کے اندر یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ چاہے ان کے 10 کروڑ عوام بھی مارے جائیں، وہ اس ذلت کو برداشت نہیں کریں گے اور کسی کو اپنے ملک پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اسٹریٹجی ختم ہو جاتی ہے اور انتقام کی آگ سب کچھ جلا دینے پر تیار ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم اس مقام پر پہنچ جائے جہاں وہ بقا سے زیادہ انتقام اور عزت نفس کو اہمیت دینے لگے تو وہ کسی بھی روایتی جنگ کے اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں، انٹیلیجنس کی ناکامیاں، ایئر کرافٹ کیریئرز کا پیچھے ہٹنا، نئے میزائلوں کا استعمال اور عالمی اداروں کی موت، تو بڑی تصویر یہ بنتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کی یہ شطرنج اب پرانے اصولوں پر نہیں کھیلی جا رہی۔ نئے رولز بن رہے ہیں۔ جی، پرانی طاقتیں اپنی گرفت کھو رہی ہیں اور ایران ہر زخم کے بعد مزید خطرناک رد عمل دے رہا ہے۔ یہ تنازع اب ایک عالمی شکل اختیار کرنے کے بالکل دہانے پر کھڑا ہے۔ تو اس تمام تجزیے کو سمیٹتے ہوئے آج کی اس ڈیپ ڈائیو کے آخر میں سننے والوں کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا۔ جب اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے صرف ایک